تو اب آگے ہمارے پاس ہم سیکنڈ ٹائپ پڑھنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو فرسٹ ٹائپ پڑھا دی پری رینل. اب ہم آگے ہیں انٹرنسک رینل فیلئر. مطلب اب جو پرابلم ہے وہ گردوں کے اندر ہی پرابلم ہے, باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس اس کی کازز کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی کازز پڑھیں گے. کازز ہمارے پاس ہے, اب گردوں کے اندر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. سب سے جو موسٹ کامن کاز ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس مے بی موسٹ کامنلی ایکیوٹ ٹیوبلر نیکروسس ہو سکتی ہے ہمارے پاس. ایکیوٹ ٹیوبلر نیکروسس ایمرجنسی میں 90% پیشنٹ اسی کے ساتھ آتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے انٹرنسک گردوں کے اندر موسٹ کامنلی کیا ہو سکتی ہے, ایکیوٹ ٹیوبلر نیکروسس ہو سکتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایکیوٹ انٹرسٹیشیل نیفرائٹس ہو سکتا ہے. ایکیوٹ انٹرسٹیشیل نیفرائٹس ہو سکتا ہے ہمارے پاس. دین ہمارے پاس جو اس کی تھرڈ کاز ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس گلومیرولونیفرائٹس ہو سکتی ہے. ریبڈومائلائسس ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے موسٹ کامن کاز ہیں جو ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. کڈنی کے اندر کیا پرابلم ہو سکتی ہے, ٹیوبیولز کی نیکروسس ہو سکتی ہے, نیفرائٹس ہو سکتی ہے انٹرسٹیشل ٹیشوز کی, گلومیرولونیفرائٹس ہو سکتی ہے. ریبڈومائلائسس کیا ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مسل ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کیونکہ بلڈ میں پروٹینز بہت زیادہ ریلیز ہو جاتے ہیں. پروٹین اور الیکٹرولائٹ بہت زیادہ ریلیز ہونے کی وجہ سے ٹیشو ہمارے پاس اس میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں کڈنی کے. اب میں نے بتایا کہ ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس. اب ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس ہوتی کیا ہے. ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس ہمارے پاس موسٹ کامن کاز ہے انٹرنسک کا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ موسٹ کامن کاز آف پری رینل فیلئر تو آپ لوگ کیا بتاؤ گے, یا پری رینل ایکیوٹ کڈنی انجری, تو آپ لوگ اس کا بتاؤ گے ہمارے پاس اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایکیوٹ کڈنی انجری کا موسٹ کامن کاز کیا ہے تو آپ لوگ بتاؤ گے پری رینل ایکیوٹ کڈنی انجری. اب اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاس انٹرنسک یعنی گردوں کے اندر جو پرابلم ہو رہی ہے اس کا موسٹ کامن کاز کیا ہے, آپ لوگ بتاؤ گے ہمارے پاس ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس ہے. ڈن ہو گیا. دین ہمارے پاس اس کے بارے میں امپورٹنٹ بات اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ کڈنی کی انجری ہو جاتی ہے اسکیمیا کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے, کڈنی انجری کڈنی انجری فرام اسکیمیا اینڈ ٹاکسنس. کڈنی انجری ہو جاتی ہے ہمارے پاس اسکیمیا اور ٹاکسنس کی وجہ سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیوبیولز ہیں وہ سلگ آف ہو جاتی ہیں ٹیوبولر سیل سے یورین میں. کیا ہوگا, ٹیوبیولز slugging of tubular cells into urine. اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارے پاس انٹرنسک کا موسٹ کامن کاز کیا ہے, ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس ہے. کیوں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں انجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسکیمیا اور ٹاکسنس کی وجہ سے انجری ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیوبیولز ہیں وہ ہمارے پاس سلگ کر جاتی ہیں ٹیوبولر سیل سے یورین کے ذریعے. دین ہمارے پاس کیا ہوگا, اس میں ظاہر سی بات ہے سوڈیم اور الیکٹرولائٹس کا لاس بہت زیادہ ہو جائے گا. سوڈیم اینڈ الیکٹرولائٹ لاس انکریز ہو جائے گا کیونکہ جو ہمارے پاس ٹیوبولر سیلز ہیں ڈیو ٹو ٹیوبولر سیلز کی انجری کی وجہ سے سوڈیم الیکٹرولائٹ زیادہ ہو جائیں گے. جب ان کا لاس زیادہ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ڈائلیوٹ یورین کی ایکسکریشن ہوگی, یورین کی اوسمولیلٹی لو ہو جائے گی, لو یورین اوسمولیلٹی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے یہاں تک تو یہ بات پڑھ لی. اب ہم آگے اس کے پڑھیں گے کازز. اب ہمارے پاس کازز کیا ہو سکتے ہیں. جو پہلا کازز میں نے آپ کو پہلے ہی ڈسکس کر دیا, ہمارے پاس اسکیمیا. اب ہم دیکھیں گے کہ اسکیمیا کیوں ہوتا ہے, اسکیمیا کیا ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ پری رینل
ڈیزیز ہے، پروگریشن آف پری رینل، یعنی میں نے آپ کو بولا تھا کہ رینل آرٹری کی اسٹینوسس ہو سکتی ہے ڈرگز کے یوز کرنے کی وجہ سے، تو وہاں سے آپ لوگ ریلیٹ کرو. یہ ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ پروگریشن آف پری رینل ڈیزیز. اب ٹاکسنز اس میں سے کون سے ہو سکتے ہیں؟ ٹاکسنز وہی ڈرگز ہیں، ہیموگلوبن پگمنٹ ہے، مایوگلوبن پگمنٹ ہے، امیونوگلوبلن ہمارے پاس پروٹینز ہیں. دین ہمارے پاس کرسٹلز اس میں کیا ہوں گے؟ یورک ایسڈ کرسٹلز ہو سکتے ہیں، میتھوٹریکزیٹ ڈرگز ہو سکتی ہے ہمارے پاس. یہ سارے اسی میں آ جائیں گے. تو یہاں تک تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا. اب کلینکل کورس میں سب سے پہلے انیشیل فیز میں کیا ہوتا ہے؟ اب جس بندے کی انیشیل ہوتی ہے اسے کیا ہوگا؟ انیشیلی اگر ہم بات کریں کہ 36 گھنٹے پہلے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں ہوگا کیا کہ ہمارے پاس یورین جو ہے سلائٹ ڈکلائن ہوگا. یورین کیا ہوگا؟ سلائٹ ڈکلائن ان یورین. ٹھیک. لیکن کیا ہوگا کہ اس میں جو ہمارے پاس بلڈ یوریا نائٹروجن ہے وہ ہمارے پاس انکریز ہوگی. ٹھیک. اب دین انیشیل فیز کے بعد مینٹیننس فیز آتا ہے. اب مینٹیننس فیز میں کہتے ہیں کہ مطلب کڈنیز اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کیسے کرتی ہیں؟ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو یورین آؤٹ پٹ، اب وہ اولیگو یوریا ہو جائے گا ہمارے پاس، یعنی یورین آؤٹ پٹ ہمارے پاس کم ہو جائے گی. 400 سے 500 سے بھی ایم ایل پر ڈے، مطلب آدھا لیٹر بھی پیشاب نہیں آئے گا ہمیں پر ڈے. لیکن کیا ہوگا؟ بلڈ یوریا نائٹروجن اس میں بھی بڑھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دین مینٹیننس فیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہائپر کیلیمیا ہو جائے گی، پوٹاشیم کا لیول زیادہ ہو جائے گا اور میٹابولک ایسیڈوسس ہو جاتی ہے مینٹیننس فیز میں. ہائپر کیلیمیا اینڈ میٹابولک ایسیڈوسس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ انیشیل فیز میں کیا ہوتا ہے کہ پیشاب تھوڑا تھوڑا کم ہوگا لیکن بلڈ یوریا نائٹروجن بڑھی ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب کڈنی اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوگا کہ پیشاب بہت زیادہ کم ہو جائے گا. 400 ایم ایل سے بھی پیشاب پر ڈے کم آئے گا. بلڈ یوریا نائٹروجن بڑھی ہوئی ہوگی. ہائپر کیلیمیا ہو جائے گی پیشنٹ کو. میٹابولک ایسیڈوسس ہو جائے گی. دین پھر آتا ہے ریکوری فیز ہمارے پاس. کون سا فیز؟ اب ریکوری فیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یورین والیوم بڑھ جاتا ہے. کڈنی نے پہلے مینٹین کرنے کی کوشش کی، یورین کم ہو گیا. اب کڈنی اس کو ریکور کر رہی ہے تو کیا ہوگا؟ جو ہمارے پاس یورین والیوم ہے کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا. پیشنٹ کو ہائپوکیلیمیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہو جائیں گی ریکوری فیز میں. اب اس کی آگے جو موسٹ امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ لیبورٹری فائنڈنگز میں آپ لوگ کو کیا ملیں گی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے، یورین انالائسس کروائیں گے، یورین مائکروسکوپی کروائیں گے، نیڈ ہوئی تو ہم بایوپسی بھی کروائیں گے. جب سوڈیم یورین لیول چیک کریں گے، سوڈیم کی ایکسکریشن چیک کریں گے کتنی ہو رہی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کاسٹ وغیرہ کروائیں گے. اب ہمارے پاس جو پری رینل میں تھا وہ ہمارے پاس کاسٹ کون سا تھا؟ جو ہمارے پاس پری رینل میں کاسٹ تھا وہ ہائلین کاسٹ تھا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب انٹرنسک میں کون سا کاسٹ ہوگا ہمارے پاس؟ گرینولر مڈی براؤن کاسٹ ہوگا. گرینولر مڈی براؤن کاسٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دین ہمارے پاس بلڈ یوریا نائٹروجن میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کیا ہوگا؟ لیس دین 20 ہوگا اس میں. اور ہمارے پاس ایف فریکشنل ایکسکریشن آف سوڈیم 1% سے زیادہ ہوگی، مطلب 2% سے بھی زیادہ ہوگی. پری رینل میں کیا تھی ہمارے پاس؟ 2% سے کم تھی، 1% سے بھی کم تھی. اور انٹرنسک جو کڈنی کے اندر ہے وہاں پہ ایکسکریشن سوڈیم زیادہ ہے. جب یہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب جو یورین ہمارے پاس سوڈیم ہے وہاں پہ 20 سے کم تھی تو یہاں پہ 20 سے زیادہ ہو جائے گی. 20 ملی مول پر لیٹر سے زیادہ ہو جائے گی.
اور وہاں پہ یورین کی اوسمولیلٹی 500 تھی، یہاں پہ یورین کی اوسمولیلٹی 300 سے کم ہو جائے گی. یہ چیزیں آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. تو یہاں تک ایک بات ہوئی ختم. اس کے بعد اب ہم تھرڈ ٹائپ کی طرف چلیں گے. تو مزید آپ لوگوں کو ایک بار ریویو کروا دو، کوئی ریویو آئیں جلدی کرتے ہیں. انٹرنسک میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا کہ ہمارے پاس موسٹ کامن کاز ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس کا. اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ انٹرسٹیشل نیفرائٹس ہو سکتا ہے، گلومیرولر نیفرائٹس ہو سکتا ہے، ریبڈومائلسس ہو سکتی ہے. اب ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس کیا ہے؟ موسٹ کامن کاز ہے. یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ اسکیمیا ہو رہا ہوتا ہے ٹاکسن کی وجہ سے. جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹیوبولر سیل ہیں وہ سلگ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یورین میں سوڈیم الیکٹرولائٹس کا لوس زیادہ ہو جاتا ہے اور یورین کی اوسمولیلٹی لو ہو جاتی ہے. یہی چیزیں لیبارٹری فائنڈنگ میں ملیں گی. اب اسکیمیا کیوں ہو رہا تھا؟ رینل آرٹری کی اسٹینوسس ہو سکتی ہے جو ہم نے پری رینل میں پڑھی تھی. دین ٹاکسن ہو سکتے ہیں، ڈرگ ہو سکتی ہے، ہیموگلوبن، مایوگلوبن، امیون میتھوٹروکسیٹ، ان سب کی وجہ سے. کلینکل یوز میں کیا پڑھیں گے؟ اب اسٹارٹ ہوا ہے تو 36 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ پیشاب تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، یوریا نائٹروجن زیادہ ہوگی. مینٹیننس میں جب کڈنی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے تو پیشاب ایک ہی دم کم ہو جائے گا. جب کڈنی ریکور کرنے کی کوشش کرتے تو پیشاب کو بڑھا دے گی. پیشنٹ کی ہائپر کیلیمیا ہائپو میں چینج ہو جائے گی اور میٹابولک ایسیڈوسس ختم ہو جائے گی. اب اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کاسٹ کون سا یوز ہوتا ہے؟ گرینولر مڈی براؤن کاسٹ یوز ہوتا ہے جو بلڈ یوریا نائٹروجن ہے 20% سے کم ہوگی. فریکشنل ایکسکریشن جو ہم نے پری میں پڑھی تھی 1% سے کم تھی. اس میں انٹرنسک میں 2% سے زیادہ ہے. وہاں پہ یورین ہمارے پاس 20% ملی مول پر ڈیسی لیٹر سے کم تھی، یہاں پہ زیادہ ہے. وہاں پہ جو اوسمولیلٹی تھی وہ 500 تھی، یہاں پہ 300 سے بھی کم ہے. تو یہی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تھینک یو سو مچ.